الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ قرآن حکیم کلاس کے طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کی دوسری نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 6 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک۔ وہی 2 قوانین آپ ذہن میں رکھیں گے جو ہم نے پہلی نشست میں پڑھے کہ اللہ ایمان والوں کی آزمائش کریں گے، دیکھیں گے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا نکلتا ہے اور کون ہے جب آزمائشوں اور مشکلات میں اللہ ان کو ڈالے اور وہ ایمان سے دستبردار ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو برے عمل کریں گے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو یہ قانون 2 جو یہاں پہلے رکوع میں ذکر کر دیے گئے وہ پوری صورت میں ساتھ ساتھ چلیں گے، اللہ اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ تو اب دیکھیے آیت نمبر 8 کی طرف، کہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ والدین ہی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، وہی رکاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں وہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت اب کیا ہمیں ہدایات اور رہنمائی دے رہے ہیں کہ آزمائش کی اگر یہ شکل بن جائے کہ والدین ہی مخالفت کرنے لگ جائیں احکام الہیہ کی، تو اب اولاد کو کیا کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور تاکیدی حکم دیا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا۔ یعنی یہ تو بات اللہ نے پہلے ذکر کر دی کہ والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم تو ہم نے ہی دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ حسن سلوک انسان والدین سے اتنا کرنے لگ جائے کہ وہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پہ اکسانے لگے تو وہ اس کی فرما برداری میں بھی لگ جائے۔ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ زور لگائیں اس بات پر کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہیں، کفر کرنے کا کہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی احکام اللہ نے دیے ہیں اس کی نافرمانی کرنے کا کہیں، تو اب یہ شرعی اصول ہمارے پاس آ گیا۔ والدین کی فرما برداری کی حد، لیمیٹیشن ہمارے پاس آ گئی کہ فلا تطیعہما، اس صورت کے اندر پھر تم نے والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن یہاں پر ایک باریک نقطہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ حسن سلوک کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ ہمارے ہاں یوں ہونے لگ جاتا ہے بعض اوقات کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ بد زبانی کرنے لگتی ہے۔ نہیں، بد زبانی نہیں کریں گے، حسن سلوک کریں گے، ان کا نان نفقہ ویسے دیتے رہیں گے، ان پر مال خرچ کرتے رہیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے رہیں گے، لیکن اللہ کے حکموں کے خلاف اگر وہ کوئی حکم دیں گے اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی صورت بن گئی تھی مکہ کی سرزمین پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک نوجوان تھے اور اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ ان کے والد فوت ہو چکے تھے، تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہنے لگی کہ اگر تو دین سے واپس اپنے والد کے دین میں نہیں آئے گا نا تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ تو اس صورتحال میں یہ ہدایات جاری کی گئی کہ اس شکل میں تم نے والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ آگے فرمایا الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں خبر دوں گا تم کو اس کی جو تم کرتے تھے۔ یعنی اولاد اور والدین دونوں نے آخر اللہ کے پاس لوٹنا ہے نا، تو وہاں لوٹنے پر اللہ بتائیں گے کہ اولاد حق پر تھی یا والدین حق پر تھے، تو وہاں اللہ ساری خبر دے دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ہم ضرور بھی ضرور ان کو داخل کریں گے صالحین میں۔ یعنی جہاں اللہ کے خاص نیک بندے داخل کیے جائیں گے نا، ایسے لوگوں کو جو آزمائش میں اللہ کے احکام پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کو بھی اللہ وہیں داخل کر دیں گے۔
اب اگلی آیت میں جو آیت نمبر 10 آ رہی ہے، اس میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی سی آزمائش آنے پر، تھوڑی سی تکلیف آنے پر، تھوڑی سی رکاوٹ آنے پر، تھوڑا سا مقابلہ بننے پر، تھوڑا سا چیلنج آنے پر وہ دینی اصول سے فوراً دستبرداری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب ستایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، بنا لیتا ہے لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ یعنی جس طرح بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، یہ لوگوں کے ستانے سے ڈر کر اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں اور مفادات کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا بودا سا کردار ہوتا ہے کہ مفادات کی خاطر کسی چیز کو اپنایا جائے، حق کی بنیاد پر کسی چیز کو اپنایا نہ جائے۔ تو یہ تو وہ حالات ہیں جب کٹھن حالات ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں کٹھن حالات میں اپنے ایمان کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور جو ایمان کے عملی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے، فتح مل گئی، اسلام کو ترقی مل گئی، مال غنیمت آ گیا، اب یہی لوگ جو ساتھ چھوڑ رہے تھے اسلام کی ترقی کے وقت، اسلام کو مال غنیمت ملنے کے وقت، ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ لا یقولن انا کننا معکم، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تو ہمیں بھی اس میں سے حصہ دیا جائے۔ تو یہ ہے انتہائی بودا کردار کہ حق کی وجہ سے نہیں بلکہ مفادات کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دینا۔ اچھا، آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں، آج معاشرے میں یہ عام نہیں ہو چکا کہ کسی پارٹی کا ساتھ آج اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس سے مجھے مفادات کیا ملیں گے، حق کیا ہے، درست کیا ہے، اس سے تو لگتا ہے آج کے انسان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا نہیں اللہ خوب جانتا اس کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ یعنی ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سینوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں نا، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر اگر دین اسلام کے اصولوں کی قدر نہیں ہے اور زبانی طور پر تم یہ کردار ادا کر رہے ہو، تو اللہ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ظاہر کر کے رہے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا جو منافق ہیں۔ نفاق یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اندر نفاق ہے، اندر کی کیفیات کچھ اور ہیں۔ تو اللہ اس کا نکھیڑا کرنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور زبانی طور پر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت میں آزمائش کی ایک اور شکل بیان کی جا رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ مشرکین مکہ نے بھی ایسے کیا تھا کہ جو نوجوان ایمان لا رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہ ہمارے راستے کی اتباع کرو، جس راستے پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ان راستوں کی اتباع کرو، تم کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، قیامت کا دن آئے گا تو تم اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، تو اس کا جو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے۔ یعنی قیامت کا دن آئے گا نا اور کوئی پکڑ ہوئی تو تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے۔ تو اللہ نے اس کا بڑا زوردار قسم کا جواب دیا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان کی خطاؤں میں سے بالکل کچھ بھی نہیں اٹھا سکنے والے ہیں۔
इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो यकीनन झूठे हैं, इस बात में झूठे हैं। ये जो कह रहे हैं कि क़यामत का दिन आएगा, हम ख़ताएँ इनकी उठा लेंगे, तो इनका ये दावा बिल्कुल झूठा है। बल्कि वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम, ये ज़रूर बेज़रूर अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे भी बोझ उठाएंगे। ये जो दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, इस गुमराह करने का बोझ भी ये उठाएंगे। वला युसअलुन्न यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, और ज़रूर बेज़रूर इनसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन उन चीज़ों के बारे में, ये जो झूठ गढ़ रहे हैं। ये झूठ ही है ना कि क़यामत वाले दिन हम इनकी ख़ताओं को उठा लेंगे। ये तो झूठ है बहुत बड़ा। तो ये वो आयत थी, आयत नंबर 8 से लेकर 13 तक, जो आज की नशिस्त में हमने पढ़ी। इसमें भी आपने देखा वही दो बातें हमारे सामने आईं कि अल्लाह ईमान के दावा करने वालों को आजमाएंगे, और जो ईमान का जो बुरे अमल कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक दिन ज़रूर पकड़ लेंगे। आज की नशिस्त पर यहीं पर इख्तिताम करते हैं आज की नशिस्त का। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।